السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کرناٹکا میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان بچیاں جب کالج کو جاتی ہیں کرناٹکا میں تو وہاں پر انہیں اندر آنے سے منع کر دیا جاتا، روک دیا جاتا ہے، گیٹ کے پاس ہی انہیں روک لیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اگر کالج کے اندر آنا ہے تو برقع اتار کے آؤ ورنہ ہم آنے نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا مسلمان یہ برقع پہننے کا طریقہ کیا ابھی شروع کیا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ مسلمان جہاں بھی رہتی ہے عورتیں، وہ جب بھی باہر نکلتی ہے تو برقع پہن کے نکلتی ہیں، تو پھر ابھی انہیں کیوں روک دیا جا رہا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ تکلیف کس کو ہے؟ جب ان کے ساتھ میں پڑھنے والی بچیوں کو اور ٹیچروں کو یا جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں ان لوگوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ مسلمان بچیاں جو برقع پہن کے آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ برقع پہن کے آنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے کیا؟ تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن پھر اعتراض ہے کس کو؟ ہے کس کو مشکل اس برقعے کی وجہ سے؟ برقع پہن کے آنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر ان کی باتوں کو سن کر اگر کوئی برقع نکال کے آئے تو پھر اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جب پہن کے آنے سے نقصان بھی نہیں ہے اور نکالنے سے فائدہ بھی نہیں ہے تو روکا کیوں جا رہا ہے؟ اصل میں یہ مسلمان بچیوں کو پڑھائی سے روکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ترقی نہ کرے اس لیے ان کو روکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم دیکھتے ہیں یہ تکلیف کس کو ہے، یہ پریشانی کس کو ہے؟ جب ٹیچرز کو بھی نہیں ہے، ساتھ میں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تکلیف کس کو ہے؟ ہم دیکھتے ہیں انہی ویڈیوز میں کچھ ایسی تنظیمیں جو زعفرانی تنظیمیں ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تکلیف کس لیے ہو رہی ہے؟ اب وہ بول رہے کہ دیکھو اگر مسلمان لڑکی برقع پہن کے آئے گی تو ہم بھی زعفرانی رومال اور زعفرانی پگڑیاں ہم بھی پہن کے آئیں گے کالج میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب مسلمان عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کا باپ، اس کی ماں اس کو برقع پہنا کے بھیجتی ہے باہر نکلنے سے پہلے، تو اب یہ جتنے بھی لوگوں کو پگڑیاں بانٹی جا رہی ہے، ان کو رومال جو بانٹے جا رہے، کیا ان کو بھی ان کی ماں، ان کے باپ نے ان کے گھر سے ہی اور ان کے بچپن سے ہی ان کو یہ عادت ڈالی ہوئی ہے؟ کیا یہ بھی پہلے سے پگڑی پہن کے ہی باہر نکلتے ہیں؟ کیا یہ بھی پہلے سے ہی وہ زعفرانی کلر کا رومال ڈال کے نکلتے ہیں؟ جیسے مسلمان عورت نکلتی ہے کیا یہ ہمیشہ اسی طرح نکلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ ابھی کیوں مسئلہ شروع ہوا کیا مسئلہ؟ برقع پہننا تو ہر جگہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے وہاں پر برقع پہنتی ہے عورتیں، لیکن یہ جو زعفرانی کلر کے پگڑیاں اور یہ جو رومال ہے یہ تو ہمیشہ نہیں پہنتے نا۔ یہ شروع کس نے کیا؟ نیا مسئلہ شروع انہوں نے کیا۔ ان کو اسلام سے دشمنی ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے الحمدللہ کہ یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن نکال کے دیکھیں، آرٹیکل نمبر 15 ہو، اسی طرح 25، 26، 27، 28 اگر آپ نکال کر دیکھیں تو وہاں پر صاف سیدھا لکھا ہوا ہے کیا کہ یہاں پر ہندوستان میں رہنے والا کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو وہ اس کی مذہب پر عمل کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو قبول کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اور اس کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، کوئی روکا نہیں جائے گا، اور اس کے اس مذہب کی وجہ سے اس کو نہ ہی کوئی الگ قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک سکھ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو پگڑی کے ساتھ جاتا ہے، اسی طرح ایک ہندو بچہ اگر جاتا ہے اسی اسکول میں، اگر وہ برہمن ہو، کومٹی ہو، تو وہ اپنے گلے میں جندیم مالا وہ ڈال کر جاتا ہے، اسے کوئی نہیں روکا جاتا۔ اسی طرح ایک سکھ جب پولیس میں جاتا ہے تب بھی وہ پگڑی رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ملٹری میں جاتا ہے تب بھی وہ پگڑی اور داڑھی رکھتا ہے۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری بنے، پی ایم بنے، پگڑی کے ساتھ اور داڑھی کے ساتھ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں ایک پورے اسٹیٹ کے سی ایم ہیں جو زعفرانی کپڑے پہن کے وہ سی ایم بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، وہ بھی زعفرانی کپڑے پہن کے، انہیں کوئی نہیں روکتا۔ اور کسی مسلمان نے آج تک اعتراض یہ نہیں کیا، کسی نے کبھی یہ بات ہی نہیں اٹھائی کہ اگر کوئی وہ مذہبی کپڑے پہن کر آئے تو ہم اسکول کو نہیں آنے دیں گے، اس طرح کی پرابلم کوئی نہیں شروع کرا کوئی مسلمان۔ جیسا کہ اگر کوئی ہندو ایپا مالا ڈالتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہن کے آتا ہے، بچے بھی آتے ہیں اسکول میں کالے کپڑے پہن کر، کوئی نہیں روکتا۔
ہم کیوں روکیں گے بھائی؟ ہر ایک کو جب آزادی دیا ہمارا یہ ملک تو روکنے والے ہم کون ہوتے؟ اسی طرح جتنے بھی لوگ ابھی حجاب کے اوپر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی مذہب کی کتابوں کو دیکھیں گے تو ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں بھی حجاب کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ رگ وید 8واں منڈل 33واں سوکت 19واں منتر اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے عورت اپنی نگاہ نیچی رکھ، تجھے ظاہر نہیں کرنا چاہیے لباس اور پردہ کیا چھپا رہا ہے، یعنی لباس اور پردہ جو چیز چھپا رہا ہے اسے تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے، رگ وید میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ہم لوگ دیکھیں گے کہ مہاویر چرتر پیج نمبر 7 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے وہاں پر پرشورام جی جب آتے ہیں شری رام کے پاس تو شری رام جی اپنی بیوی سیتا سے کہتے ہیں کہ اے سیتا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے اور پردہ کر لے، کیونکہ پرشورام جی آئے ہیں تو پردے میں رہ، پردہ اوڑھ لے، یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بائبل نکال کر دیکھیں گے فرسٹ کورندیوس اور چیپٹر نمبر 11 اور ورس نمبر 6 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت پردہ کریں۔ پھر اسی طرح اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے سورہ احزاب ہے آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحب زادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہر مذہب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم پردے کے دنیاوی فائدے بھی دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھو آج یہ کرونا جب سے آیا چہرے پہ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، پردہ جب سے آیا پورے جسم پہ کیا ہے ماسک لگا کے دوسرا کپڑا پہن کے آج ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں کہ آج کورونا کے ڈر کی وجہ سے ماسک لگا رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی مسلمان عورت اللہ کی ڈر کی وجہ سے چہرہ چھپاتی ہے، حجاب کرتی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ آج یہ ماسک لگانے کی وجہ سے کئی بیماریوں سے، کئی قسم کے وائرس سے بچ سکتے ہیں، اس لیے ماسک لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان عورت لوگوں کی بری نظروں سے نکلنے والے وائرس سے اگر بچنا چاہتی ہے، اس کے لیے حجاب کرتی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ آپ غور کیجئے، اس پردے کے کئی فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون بھی اجازت دیتا اور ہماری مذہبی کتابیں بھی اجازت دیتی ہے پردہ کرنے کی، تو پھر کیا مشکل ہے اس پر عمل کرنے میں؟ اور ایک بات مجھے یاد آئی، یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کل وہ میری بہن جو مسکان نام کی جب وہ کالج میں آتی ہیں تو اسے تقریباً 100 کے قریب کے ایک بھیڑ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اس کو برقع اتار کے اندر آنے کی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ برقعے کے ساتھ اندر جاتی ہے اپنی اسکوٹی پارک کر کے۔ جب وہ آتی ہے پھر بھی یہ لوگ پورے 100 سے زیادہ یہ پورے کے پورے لڑکے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے سامنے جا کے نعرے لگانے کی، اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں اکیلی عورت، اکیلی مسکان نہ ڈرتے ہوئے، کسی سے نہ ڈرتے ہوئے ان سب کے سامنے اللہ اکبر کا جو نعرہ لگاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی ہمت، اتنی بہادری، ماشاءاللہ۔ مجھے تو یاد آ گیا، اماں سمیہ کی یاد آ گئی مجھے تو اس ظالم فرعون کے گھر میں رہنے والی آسیہ کی یاد آئی۔ فرعون جیسا ظالم کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آسیہ نے جیسی زندگی گزاری، فرعون سے نہیں ڈری۔ اسی طرح ابو جہل کے ہاتھوں ظلم سہتے ہوئے بھی سمیہ نہیں ڈری اس سے، اس کے مار کھاتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے بھی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلے تو وہ احد احد کے تھے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، کہ یہ الفاظ سمیہ رضی اللہ عنہا کے نکلے تھے۔ اسی طرح آج ایک مسلمان بہن مسکان یہ سبوں کی بھیڑ میں بھی جب نعرہ لگاتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے تو دل سے دعا نکلتی ہے، اے میری بہن مسکان، اللہ تیرے حوصلے کو اور بلند کرے، تیری ہمت کو اور بلند کرے۔ اسی طرح جتنی بھی مسلمان لڑکیاں ہیں جہاں بھی رہنے والی اس دنیا کی، ہر مسلمان مرد اور عورت، اس کے لیے ایک سبق ہے، اللہ سے ڈریں۔ جس طرح اس مسکان بہن نے ہمت دکھائی، اسی طرح ہم سب کو بھی کیا ہے، صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مذہب پر الحمدللہ ہم لوگ
चैन व सुकून और अमन के साथ हम लोग अमल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो याद रखो यही पैगाम मैं देना चाह रहा था कि हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब जब तक मिल के रहेंगे तो इस देश की तरक्की होगी, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ लेंगे तो फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, समाज में भी इसका नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब इंसान हैं, कोई किसी के साथ न लड़े, न झगड़े, न फितने फैलाए, एक दूसरे के दुश्मन न बने, दोस्त बन के रहें। यही मेरा पैगाम है। जय हिंद, जय भारत।